پھر آپ دیکھیں کہ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتا ہے. اللہ بڑا ہے. ہاں سنو ذرا بات, بڑی بات ہے اللہ کی قسم. کیا ہوا بھائی؟ سلیمان علیہ السلام سجدہ کر رہے ہیں. میں کبھی یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو بیٹھ کے سوچئے گا. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو بیٹھ کے سوچئے گا. سلیمان علیہ السلام سجدہ کر رہے ہیں, تخت پہ بیٹھے ہوئے. سمندر, اللہ رب العزت نے بتایا ہے سمندر کی اندر, سمندر کے اندر غوطے لگا کر آپ کے لیے قیمتی پتھر نکال کے لا کے محل پر لگا رہے ہیں جنات. تو سمندر کی تہ میں انسان کیسے جائے گا؟ اتنے قد کاٹ کے چاہیے جو سمندر کی تہ میں چلے جائیں. اتنے قد کاٹ کے کون ہیں؟ جنات ہیں. قرآن بتا رہا ہے کہ سمندر کی تہ میں اتر کے ان کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں؟ قیمتی پتھر, موتی, دیگر محل پہ لگا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور وہ جس نے کہا کون ہے جو مجھے وہ تخت لا کے دے گا, تو اس نے کہا آپ کا دربار برخاست نہیں ہوگا اس سے پہلے میں تخت لے کر آ جاؤں گا. یہ کون سا والا ہے؟ عفریت من الجن, جنات میں مانسٹر, جنات میں بھی جو مانسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے آپ کا دربار برخاست نہیں ہوگا اس سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. اور پھر اس نے کہا کہ جس کے پاس علم تھا وہ والے جن نے کہا آپ پلک بھی نہیں جھپکائیں گے اس سے پہلے لے آؤں گا. کیا مطلب؟ ٹائم ٹریولنگ جانتا ہے وہ اتنا عالم فاضل آدمی ہے کہ وہ ٹائم ٹریولنگ کو جانتا ہے, اور واقعی پلک بھی نہیں جھپکی اور تخت وہاں رکھا ہوا. سمجھے ہیں بات؟ اس وقت جو سلیمان علیہ السلام نے کہا اسے چھوڑیں, لیکن ذرا طاقت کا اندازہ کریں. طاقت کیا ہے؟ طاقت کیا ہے؟ محل کون بنا رہے ہیں؟ اور عام سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کہہ رہا ہے دربار برخاست نہیں ہوگا اس سے پہلے تخت لے آؤں گا. کس کا؟ ملکہ سبا کا. کون؟ خطہ عرب کی سب سے طاقتور ملکہ اور سب سے ویل اسٹیبلش قوم اہل سبا. مطلب آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت نے ان کی معیشت کو اس طریقے سے بیان کرا ہے, ان کے دائیں اور بائیں جنت تھی. اللہ نے ان کی معیشت کو اس طرح قرآن میں بیان کرا ہے, ان کے دائیں اور بائیں. آج ان کے دائیں بائیں صرف ریگستان ہے. دبئی یہ سنیں ذرا بات. سلیمان علیہ السلام نے اس کو مسلمان ہونے کا پیغام بھیجا, اس اور بجائے اس وقت مسلمان ہونے کے اس درباریوں کے کہنے میں آ کے اس نے جنگ کے لیے کہہ دیا. اس وقت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے تھے بات کو, عورت ہے اس میں اتنی طاقت کہاں. کہنے لگے جاؤ اس کا تخت لے کر آ جاؤ, کیونکہ حدود نے کیا کہا تھا؟ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اس کا تخت بہت بڑا ہے, اس کا تخت بہت بڑا ہے. تو جب ایک جانور تک کو بھی وہ محسوس ہوا ہے نا, تو اس کی طاقت نظر کس چیز سے آتی ہے؟ جاؤ اس کا تخت لے کر آؤ. وہ اگر آج کا زمانہ ہوتا تو پتہ کیا, جاؤ ایٹم بم اٹھا کے لے آؤ, سارا ایٹمی ریئیکٹر ہی اکھیڑ کے لے آؤ. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. چل وہ آ گیا پلک جھپکنے سے پہلے. یہ طاقت کا اندازہ کریں. لیکن یہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان جب سجدہ کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے اللہ کے آگے؟ جب یہ اللہ کی قسم, جب یہ اللہ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتا اللہ اکبر, اللہ کو اختیار باقی بچا نہیں ہے. اس لیے اس وقت کہا تھا ھذا من فضل ربی, یہ نہ میرا کمال نہ تیرا کمال, یہ کس کا کمال ہے؟ جس نے ہمیں یہ طاقت دی. ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. اور یہی وجہ ہے اس کی فضل کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ اکبر دو ہاتھ بلائے, اے اللہ آپ بڑے ہیں, ہمارے لیے کوئی اختیار, ہمارے لیے کوئی اختیار. اور سجدے میں وہ طاقتور ترین آدمی, ناک اور پیشانی سجدے میں, ناک اور پیشانی اللہ کے آگے. بارش ہوگی, بارش ہوگی, کیچڑ ہوگی, ناک پر پیشانی پہ کیچڑ لگے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو مٹی نہیں لگنے دے سکتے, یہ وہ لوگ ہیں جو مٹی لگنے دے سکتے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو کوئی مٹی نہیں لگنے دے سکتا. ان کا ماننے والا یہ وہ لوگ ہیں, ان کا ماننے والا ان کو مٹی نہیں لگنے دے سکتا.
لیکن ذرا سمجھو بات کو، وہ دیکھو ذرا صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب تک قائم کیا اس کے اوپر، بڑی حکمت ہے ہر بات، کہ نماز میں اگر پیشانی ناک کے اوپر سجدے کے دوران مٹی لگ جائے اس کو اسے نہ ہٹانے کا بیان، نہیں ہٹانا ہے۔ اب حدیث میں الفاظ ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیز بارش ہوئی رات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، جب سجدہ کیا سجدے سے سر اٹھایا تو ہم نے دیکھا آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ کے اثرات تھے، کیونکہ وجہ یہ ہماری ماربل ٹائل والی آج کی مسجد نبوی نہیں تھی، وہ مسجد نبوی تھی جس کی زمین کچی تھی، بارش میں کیچڑ ہوتا تھا۔ آپ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھیں، ایک تصور لائے تھے، صحابہ آپ کو مٹی بھی لگنے دے سکتے تھے، لیکن ابھی کچھ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کس کے آگے کھڑے ہیں؟ بات ساری یہ ہے، ساری بات یہ ہے، سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات۔ یعنی کہ اگر بندہ اللہ کے آگے اپنی پیشانی ٹکا دے، اللہ اس کی پیشانی کسی اور کے آگے ٹکنے دے گا؟ اللہ ہی نہیں ٹکنے دے گا، چھوڑو دوسرے کی بات۔ اگر آدمی اللہ کا بندہ بن کے دکھا دے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پڑھا تھا نا میں نے رکوع میں، دونوں کو پڑھا تھا، دونوں دعاؤں کو۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کیوں پڑھی جاتی ہے؟ سجدے میں کیوں پڑھی جائے گی؟ وہ آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی کیوں پڑھی جاتی ہے؟ وہ آپ وہ در سنیں گے، اس میں بتایا۔ لیکن سبحان ربی الاعلیٰ یہ بات ہے، وہ پہلے ابتدا کے اندر کیا کہا تھا؟ ابتدا کے اندر کہا تھا مکی دور ہے، ابھی وہ لوگ نہیں ہیں جو فرعون یا موسیٰ کے بارے میں سوال کرتے ہوں۔ مکہ میں وہ لوگ نہیں تھے نا، یہودی نہیں تھے، مکہ میں یہودی نہیں تھے، مکی دور ہے، ابھی وہ لوگ نہیں ہیں جو موسیٰ یا فرعون کے بارے میں کوئی سوال کرے، کچھ پوچھیں، نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعلیٰ نازل کی اور فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، سنن نسائی کی روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فسبح بسم ربک العظیم نازل کی یہ آیت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور جب اللہ رب العزت نے سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ بات کیا ہے؟ پہلے تو وہ نقطہ سمجھے، مکی دور ہے، کوئی فرعون یا موسیٰ کا سوال کرنے والا نہیں ہے، اس وقت اللہ کہہ رہا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کر اپنے رب کی کہ جو کون ہے، اس کی صفت کیا ہے، وہ کون ہے؟ اعلیٰ۔ وہ کون ہے؟ اعلیٰ۔ کیا اعلیٰ؟ میں نے بتایا تھا توحید والے درس میں، اللہ رب العزت دنیا اور یعنی دنیا میں یعنی کسی بھی جگہ کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے، کائنات کی کسی بھی جگہ نہیں ہے اللہ۔ میں نے توحید والے درس میں پورا بتایا تھا تفصیل سے، ہر چیز مخلوق ہے، اللہ اپنی تمام مخلوقات سے جدا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ مشرق میں نہ مغرب میں، نہ شمال میں نہ جنوب میں۔ اللہ کسی مخلوق کے ساتھ کوئی برابری نہیں رکھتا، مخلوق تو ناممکن ہے، اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی برابری نہیں رکھتا۔ شرکت کی بات نہیں کر رہا میں، برابری نہیں رکھتا۔ نہ اللہ رب العزت رہائش میں سے کسی جگہ رہتا ہے، نہ کام کی کسی جگہ کام کرتا ہے، نہ کہیں سے آتا ہے، نہ کہیں سے جاتا ہے، نہ کہیں سوتا ہے، نہ کہیں جاگتا ہے۔ ہر شے مخلوق ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سفر ہوتا ہے، دونوں جگہیں مخلوق ہیں، سب کچھ اللہ نے تخلیق کیا ہے، زمین اور آسمان، اور اللہ رب العزت نے ان سب کو تخلیق کیا، اور ان سب سے ماوراء، ان سب سے یعنی علیحدہ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ علو معنی بلندی، اعلیٰ جو سب سے بلند ہو،
علو میں نے بلندی، اعلیٰ جو سب سے، اور جب اس میں الف لام داخل کر دیں معرف کر دیں تو مطلب وہ جس کی اعلیٰ ہونے میں کوئی اس کا شریک نہ ہو۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کی تسبیح بیان کر اس کے علو کے ساتھ، اس کے علو کے ساتھ، یعنی عیب اس کی بے عیبی، اس کی پاکی کو تو اس کے علو کے ساتھ بیان کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں نہیں پڑھتے، رکوع میں نہیں پڑھتے، تشہد میں نہیں پڑھتے، جلسے میں نہیں پڑھتے، اس جگہ پڑھ کے دکھایا ہے جب قیامت تک آنے والی مخلوق کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ کا علو کس طرح ہے۔ سجدے میں جا کے ناک اور پیشانی زمین پہ لگا کے سبحان ربی الاعلیٰ، ساری مخلوقات ارذل ترین، اسفل ترین، اور انسان اشرف ترین، افضل ترین، ایسے ہی ہے۔ جو ساری مخلوقات میں سب سے افضل ترین تھے وہ فرشتے، اسجدوا لآدم، تم سب آدم کے آگے جھک جاؤ۔ لو جی، اشرف المخلوق انسان، میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا نا کہ انسان اپنی عبادت تو کروا سکتا ہے، خود عبادت کسی کی کر سکتا، انسان اس فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، لیکن شرک وہ گندگی ہے کہ انسان کو اس کی فطرت سے گرا دیتی ہے، شرک وہ گندگی ہے۔ اور آپ دیکھیں، غور طلب نکتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ کوئی اللہ کی معرفت رکھنے والا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کو محبوب نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عزتوں والا نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلوقات میں کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ تمام تعریفیں مخلوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، کسی عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، ان دلائل کی بنیاد پہ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت میں پاتے ہیں کہ آپ ایک کامل ترین، ایک مکمل ترین شخصیت تھے، اور واقعی آپ میں انسانیت کی تمام صفات بدرجہ اتم تھی۔ اور سنیں، مطلب طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے، سیاسی طاقت کے اعتبار سے تو آپ کی طاقت فرعون سے زیادہ تھی، آپ کے پاس طاقت فرعون سے زیادہ، سیاسی اعتبار سے بات کی جائے، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، آپ نے روم، فارس سب علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ کبھی کسی زمانے میں یہ فرعون نے کیا تھا، کسی زمانے میں یہ فرعون نے کیا تھا، اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ماننے والوں نے۔ آپ سیاسی طور پہ بہت طاقتور تھے، آپ مالی طور پہ بہت طاقتور تھے، کیونکہ آپ کے ساتھ، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے نظر میں مال کی کوئی قدر و اہمیت نہیں تھی، وہ جانتے نہیں تھے مال کیا چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولیوں کے اندر ڈھیروں روپیہ پیسہ، یعنی کہ جو اس وقت سکوں کی شکل میں ہوتا تھا، یوں ہی ڈال دیتے تھے، جو پیداوار ہے یوں ہی ڈال دیتے تھے، سب کچھ آپ کے قدموں میں، اور آپ یہ جمع ہوا، یہ تقسیم ہو گیا۔ یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ایک ٹکڑا بچ گیا، ایک ٹکڑا، ایک سونے کا ٹکڑا تقسیم کرنے میں بچ گیا، ایک ٹکڑا، فجر کی نماز پڑھانے آئے تو اس وقت یاد آیا، نماز پڑھاتی فوراً اٹھ کے گھر کی طرف چلے گئے، صحابہ حیران، یہ آپ کا طریقہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو وہ ٹکڑا ہاتھ میں تھا، اور اب جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خیریت تھی، تو فرمایا کہ رات کو جو مال غنیمت آیا سب تقسیم کر لیا تھا میں نے، یہ بچا تھا ٹکڑا، یہ رہ گیا تھا، یہ میں اب یاد آیا مجھے، تو اس کو تقسیم کرنے کے لیے لے کر آیا۔ مال و اسباب کی آپ کو کوئی کمی، طاقتور آپ تھے، سیاسی اعتبار سے بھی طاقتور تھے، یعنی کہ جسمانی اعتبار سے بھی اللہ نے آپ میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 100 مردوں کی طاقت دی تھی، طاقتور بھی تھے آپ۔ خندق کھودنے والے ہمارے کسی پیر و مرشد سے خندق کھدوا کے تو دیکھو، ہمارے پیر و مرشدوں سے، ہمارے عمراء صدور سے کبھی بولو نا خندق کھودنے کے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک پتھر باندھنے کے بعد برداشت نہیں ہوا تو قمیض اٹھا کے دکھا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھر باندھے ہوئے، اور اس کے بعد خندق کھود رہے ہیں، طاقتور بھی تھے آپ۔ لیکن جب سجدہ کرتے ہوں گے تو کیسے لگتے ہوں گے؟
جب اللہ کے آگے وہی طاقتور ترین شخصیت جب وہ سجدہ کرتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی معبود کی اور عابد کی، مالک کی اور مملوک کی، خالق کی اور مردوک کی، کیا کیفیت ہوگی، اور کیا پتہ لگے گا ہمیں کہ یار واقعی میں مخلوق ہے، خالق ہے۔ یہ جب انہوں نے سجدہ کر دیا تو باقی ہمارے لیے کیا بچا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاکیاں ہیں ہمارے اس رب کے لیے، اس کے لیے بلندیوں کے ساتھ، کہ اس کے ساتھ کوئی بھی شریک ہو سکتا ناممکن ہے۔ ایک آسمان کو کراس کر نہیں سکتے ہم، تو عرش پہ استوا کی بات کر رہے ہیں۔ ناممکن ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا؟ ناممکن ہے، عقلاً محال ہے۔ کوئی آدمی کہ میں اس کی دلیل دے سکتا ہوں، تو اپنے پاس ہی رکھ لے، یہ تو بڑی آسان بات ہے، تو اپنے پاس ہی رکھ لے اس کو، کیونکہ جب دلیل والی بات ہوگی تو بڑا ذلیل ہوگا، یہ 100% بات، کیونکہ جب اللہ کے لیے بات ہوگی تو الف سبح اسما ربک الاعلیٰ، الف سے بات ہوگی، اور مخلوق کے لیے جب بات ہوگی تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین، ہم نے انسان کو سب سے بہترین تخلیق میں پیدا کیا، لیکن اس کے بعد لوٹا دیتے ہیں اس کو ارذل ترین عمر پہ۔ انسان کے لیے تو سافلین ہے، اور علیین کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ یہ انسان اشرف المخلوق ہو کر ہے، اور وہ اللہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ ہے بندے کا سجدہ۔ تو اگر ہم نماز کی ایک ایک دعا کو، ایک ایک ذکر کو پڑھ سمجھ کے اور اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو جو اللہ رب العزت نے نماز کی حقیقی برکات کا جو وعدہ کیا ہے وہ لازمی ہم پائیں گے۔ اللہ رب العزت